بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 27۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح حصہ 5 وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مسلیاً کی تشریح۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توضیح کا خطبہ چل رہا ہے۔ خطبے میں انہوں نے بہت عمدہ الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے کے الفاظ تھے حامد للہ تعالی اولاً و ثانیاً ولی عینان الثناء الیہ ثانیاً۔ آج کے سبق میں ہم وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مسلیاً کی تشریح کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حامد للہ تعالی اولاً و ثانیاً ولعینان الثناء الیہ ثانیاً وعلی افضل رسولہ وآلہ مسلیاً وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مسلیاً۔ اس حال میں کہ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ، اور ثنا کی لگام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ پھیرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں جو افضل رسول ہے اور اس کی آل پر درود پیشتے ہوئے، اور درودوں کے میدان میں پہلے نمبر پر آتے ہوئے اور دوسری نمبر پر آتے ہوئے۔ تو وعلی افضل رسولہ وآلہ مسلیاً، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل رسولوں پر درود و سلام اور اس کے آل پر درود و سلام، اور درود کے میدان میں حلبہ میدان کو کہتے ہیں، الصلوات درود کی جمع ہے، اور مجلیاً کا معنی السابق من افراس سباق، پہلے نمبر پر آتے ہوئے اور دوسرے نمبر پر آتے ہوئے۔ اس جملے کی تشریح خود علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو جملہ ہے وعلی افضل رسولہ و مسلیاً، قوله على افضل رسوله مسلیاً لما كان اجل النعم الواصلة الى العبد هو دین الاسلام وبه التوسل الى النعم الدائمة في دار السلام وذلك بتوسط النبي عليه الصلاة والسلام صار الدعاء له تلو الثناء على الله تعالى فأردف الحمد بالصلاة۔ مصنف کا قول على افضل رسوله مسلیاً، چونکہ انسان کو جتنی نعمتیں پہنچی ہے ان میں سب سے عظیم نعمت وہ دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کے ذریعے سے انسان ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طرف پہنچے گا جنت میں۔ اور یہ سب کے سب یعنی دین اسلام حاصل کرنا اور جنت کو حاصل کرنا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعا کرنے کے بعد، ثنا اور حمد کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا متعین ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے حمد کے بعد درود کو ذکر کیا۔ تو اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے درود کی وجہ ذکر کی، اور عظیم وجہ ذکر کی کہ انسان کو دو قسم نعمتیں تو بہت ملی ہے، لیکن دو قسم کی عظیم نعمتیں اس کو ملی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو دنیا میں دین اسلام کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور دوسری جو بڑی نعمت اس کو ملے گی وہ جنت کی نعمت ملے گی کہ دین اسلام کی بدولت اس کو وہ جنت میں جائے گا۔ اور ان دونوں نعمتوں کو اگر ہم تلاش کریں، دونوں نعمتیں ان مسلمان کو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا علم حاصل ہوا، اور اسی کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف مصنف نے بھیجی ہے۔ اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں، وفی ترک تصریح باسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام علی ما فی النسخۃ المقررۃ تنویہ بشانہ وتنبیہ علی ان کونہ افضل الرسل علیہ السلام امر جلی لا یخفی علی احد، کہ مصنف نے وعلی افضل رسولہ مسلیاً کہا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تعظیم ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسول ہونا یہ ایک واضح بات ہے اور کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لیا،
تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو عظیم انسان ہوتا ہے تو اس کا نام لینا بے ادبی ہوتا ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، اس کی جو اس کے لیے ادبی کلمات اور اس کے لیے تعظیم کے الفاظ ذکر کرنے چاہیے، کنیت ذکر کرنی چاہیے اور القاب ذکر کرنے چاہیے، اس کا نام ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل الرسل کا لفظ استعمال کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف تنبیہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا ایک واضح بات ہے. یعنی جب بھی ہم تمام پیغمبروں میں افضل کا ذکر کریں گے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی مراد نہیں ہوتا ہے، اس لیے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے کا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو گیا. اور اس پہ یعنی علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سے افضل ہے. لیکن ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس نسخے کے مطابق جو مضبوط نسخہ ہے اور وہ مقرر شدہ ہے، یا یہ لفظ ہے مقروءہ جو مصنف کے سامنے پڑھا گیا ہے، یعنی بات کا جو معتمد نسخہ ہے اس میں علی افضل رسول ہی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نسخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا ہے اور اس میں ہے وعلی افضل رسول ہی محمد مصلیا. تو اس صورت میں پھر یہ معنی یہ جو بحث ہے یہ ہمارا بے فائدہ جائے گا کہ اس میں باقاعدہ نام لیا ہے، تو نام ذکر نہ کرنے کی جو سوال ہے یہ پھر سوال پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو لفظ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مسلیا، تو اس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کے معانی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے حلبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو فرماتے ہیں والحلبۃ بالسکون خیل تجمع للسباق من كل أوب استعيرت للمزمار والمجلي هو السابق من أفراس السباق والمسلي هو الذي يتلوه لأن رأسه عند صلويه ومعنى ذلك تكسير الصلاة وتكريرها أو أشار بالمجلي إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلي إلى الصلاة على الآل لأنها إنما تكون ضمنا وتبعا. فرماتے ہیں کہ حلبہ یہ سکون کے ساتھ ہے، یعنی لام کے ساکن کے ساتھ ہے، حلبہ نہیں ہے بلکہ حلبہ ہے. اور یہ گھوڑ دوڑ کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو مقابلے کے لیے جمع کیا جائے من کل اوبن ہر طرف سے، اور بعد میں اس کو مجازن میدان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور مجلی کہتے ہیں السابق من افراس السباقی، گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں جو گھوڑے جمع کیے جاتے ہیں ان میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو مجلی کہتے ہیں. اور مسلی اس کو کہتے ہیں جو اس پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کے قریب ہو اور یعنی دوسرے نمبر پر ہو. لأن رأسه عند صلويه، کیونکہ جو دوسرے نمبر پر آنے والا گھوڑا ہوتا ہے اس کا سر پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کے پیچھے حصے کے پاس ہوتا ہے. ومعنى ذالک، بہرحال مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور درود بہت زیادہ بھیجتا ہوں اور بار بار بھیجتا ہوں. یا مراد یہ ہے کہ مجلی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کو مراد لے رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور مسلی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود شریف بھیجنے کو مراد سمجھ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود و سلام ہے یہ بھی ضمناً اور تبعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہوتا ہے. اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مسلیا کے مشکل الفاظ بھی بیان کیے اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بیان کیا. تو سب سے پہلے حلبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. حلبہ کہتے ہیں گھوڑ دوڑ کی اس جماعت کو جو مقابلے کے لیے جمع کیا جائے ہر طرف سے. گھوڑ دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور مختلف لوگ اپنے گھوڑے اس میں اکٹھے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ان کا گھوڑا سب سے آگے آ جائے. تو مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے
یہاں بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کو، کہ جس طرح کے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے آؤں یا دوسرے نمبر پر آؤں، تو یہاں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا جو میدان ہے اس میں مقابلہ جاری ہے، اور اس مقابلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس میں آ جاؤں، یعنی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں۔ حلبہ کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ اس گھوڑ دوڑ کی جماعت کو کہتے ہیں، یعنی گھوڑوں کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں مجازن میدان کے لیے جس میں مقابلہ ہوتا ہے اس کے لیے مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں مجازی معنی مراد ہے وفی حلبۃ الصلوات، یعنی درود کے میدانوں میں پہلے نمبر پر آتے ہوئے اور دوسرے نمبر پر آتے ہوئے۔ پھر پہلے نمبر کے لیے مجلی کا لفظ استعمال کیا، اور مجلی یہ اصطلاحی لفظ ہے، اس کو اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلے نمبر پر آیا ہو، اس کو مجلی کہتے ہیں۔ مجلی جل یجلی سے ہے، جو سامنے آنے والا ہے اور واضح ہونے والا اور سب سے ممتاز ہونے والا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا جو لفظ ہے مصلی، عام طور پر مصلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا یا درود شریف بھیجنے والا، لیکن مصلی کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے نمبر والے کے بعد آیا ہو، التالی کے معنی میں ہے کہ جو پہلے نمبر کے بعد آیا ہو۔ یہ لغت سے ہم نے معنی لکھا تھا الذی یتلو السابق ویستعار للانسان اذا کان تالیا للاول فی ای عمل کان۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پر آنے والے کے بعد ہو، لیکن بعد میں یہ مجازن اس انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پہلے نمبر پر آنے والے کے قریب ہو، جس عمل میں بھی ہو، وہ امتحان میں ہو یا اور کسی کارنامے میں ہو، وہ دوسرے نمبر پر آنے والا ہو، اس کو مصلی کہتے ہیں۔ اور دراصل مصلی جو ہے یہ سلوین سے ہے، اور سلوین یہ مقعد کو کہتے ہیں اور پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جو شخص دوسرے نمبر پر یا جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ کوئی پیچھے نہیں ہوتا، وہ ایک دو قدم پیچھے ہوتا ہے، اور اس کے جو گھوڑے کا سر ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر آنے والے جانور کے پیچھے کے حصے کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مصلی کہتے ہیں۔ تو مصلی کا معنی بھی معلوم ہو گیا اور اس کا وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گیا۔ مفردات کی تشریح کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا مطلب کیا ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ وعلی افضل رسولہ مصلیا وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مصلیا، پہلے نمبر پر آتے ہوئے دوسرے نمبر پر آتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بار بار اور بہت زیادہ بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہوں، یا تو یہ معنی ہے، اور یا یہ ہے کہ مجلی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کو مراد لے رہے ہیں، اور مصلی سے وہ آل پر اولاد کو مراد لے رہے ہیں، اور پھر مصلی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے آل پر بھی درود ہونا چاہیے، تو اس کے لیے مصلی کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو دوسرے نمبر پر یعنی آل پر درود شریف ہوتا ہے، یہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضمناً اور طبعاً درود شریف ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ اس وجہ سے بھیجتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور یہ اس کے تابع ہیں، اس لیے ہم اس پر بالتبع درود بھیجتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے وعلی افضل رسولہ وآلہ مصلیا وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مصلیا کی تشریح کی، لیکن یہ اس کی مکمل تشریح نہیں، اب اس سے متعلق کچھ باتیں رہتی ہیں انشاءاللہ، جس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔